بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تندرستی عطا کرے، صحت یابی عطا کرے اور بہت ترقی عطا کرے، آپ کو کامیابی دے۔ قربانی پر بیان چل رہا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ قربان گاہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا اور ایمان تازہ کرنے والا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ عالم صاحب آپ کو بیان فرمائیں گے۔ دین کی معلومات کو دوسروں تک پہنچائیے، آپ کا فرض عین ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرات محترم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب قربان گاہ کی طرف اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ جا رہے تھے، شیطان نے آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن شیطان کو آپ نے ناکام کر دیا اور دونوں باپ بیٹے قربان گاہ کی طرف چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے ہیں، بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ دونوں رواں دواں ہیں، کسی میلے کی طرف نہیں، کسی بازار کی طرف نہیں، کسی تقریب کی طرف نہیں، کسی شادی و بیاہ کی طرف نہیں، بلکہ قربان گاہ کی طرف رب کی رضامندی کے لیے۔ آسمان کی فرشتے اس باپ اور بیٹے کے نظارے کو نظروں سے دیکھتے ہوں گے تو ان کو بھی حیران ہوں گے کہ آپس میں فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ آسمان پر رہ کر تسبیح و تحلیل کرنا تو آسان ہے، تسبیح و تحلیل کر کر آسمان کی شان کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن زمین پر پیارے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جانا زمین کو آسمان سے ملا دیتا ہے۔ وہ زمین فخر سے اکڑنے کا حق رکھتی ہے جس پر باپ بیٹا چلے جا رہے ہیں۔ شیطان پوری طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مایوس ہو گیا، دیکھا کہ یہاں تو بس نہیں چلتا، بھاگا بھاگا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پارسا کی صورت میں آیا اور کہا، اے حاجرہ، تجھے پتا ہے تیرے بیٹوں کو تیرا خاوند آج کہاں لے جا رہا ہے؟ کہیں کسی تقریب میں یا شادی میں لے گئے ہوں گے؟ نہیں، وہ تو انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ میرا خاوند خدا کا پیغمبر ہے، وہ رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اسماعیل تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، کیا تم اسے کٹوانا پسند کرو گی؟ اگر رب کی مرضی یہی ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیتا تو اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں اسماعیل کو میں پیش کر دیتی۔ اب شیطان کا کھیل مکمل خراب ہو چکا تھا۔ باپ ویسے ہی خدا کا نبی تھا، اس پر تو وسوسے ڈالنے کا شیطان کو حوصلہ ہی نہیں۔ بیٹے اسماعیل نے شیطان کو اس انداز سے ٹھکرایا کہ اب شیطان اس کے اندازے ہی لگاتا رہے گا۔ باقی ماں رہ گئی تھی، کمزور دل ہوتی ہے۔ شیطان نے سوچا جب ماں کو بیٹے کی ذبح ہونے کی بات بتاؤں گا تو بیٹے کی جان بچانے کے لیے فوراً پیچھے بھی دوڑے گی، لیکن حضرت حاجرہ نے شیطان کو ایسے دوڑایا کہ پھر سامنے نہ آیا۔ اب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام چلتے چلتے دور نکل آئے۔ بیٹے نے پورے راستے میں کہیں نہ پوچھا کہ ابا جان، آخر مجھے اب تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اور جن قدموں پر باپ چلتا رہا انہی نشانوں پر بیٹا چلتا رہا، بیٹا پیچھے رہا، باپ جہاں جاتا رہا بیٹا وہیں جاتا رہا، باپ جدھر جاتا رہا بیٹا ادھر ہی جاتا رہا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ دونوں باپ بیٹے ایک ایسے ویرانے میں پہنچ گئے جہاں ویرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو زمین پر بٹھایا اور یہاں آنے کا مقصد مدعا بیان کیا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
اب بتا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی آخر ابراہیم علیہ السلام کے نور نظر تھے، بیٹے تھے، نیک اور صالح والدین کی اولاد بھی آخر ماں باپ کا اثر ضرور لیتی ہے. خون کا خون میں اثر ہوتا ہے. جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ہوگا، جیسی جڑ ہوگی ویسا درخت ہوگا، جیسی تربیت ہوگی ویسے اس کے اثرات ہوں گے. جیسا سبق ہوگا ویسی دہرائی جائے گی. جیسا ابراہیم ہوگا ویسا اسماعیل ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد ہمیشہ والدین کے نقش قدم پر چلتی ہے. اگر کسی کی اولاد نالائق ہو جائے تو یہ قصور صرف اولاد کا نہیں. جس وقت بچہ گود میں تھا اس وقت اس بچے کا بولنا، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بات کرنا، کھانا پینا سب والدین کے کنٹرول میں تھا. تربیت کے اس پیریڈ میں والدین نے خیال نہ کیا، جوان ہو کر وہی بچہ بڑی لائن پر، بری لائن پر چل نکلا. اب اس میں جتنا قصور اس نوجوان کا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے والدین کا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نبوت کی گود میں آنکھ کھولی، صابرہ و شاکرہ ہاجرہ کی گود میں پرورش پائی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے انکار کر سکتے تھے؟ باپ نے جب پوچھا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے والد گرامی، آپ کو جس کا حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے. جہاں تک میرا معاملہ ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. گویا دونوں باپ بیٹے خدا کی مرضی کے آگے راضی ہو گئے، اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کر دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، بیٹے سے کہا بیٹا خدا کی راہ میں گردن بچھا دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا جان رب کی بارگاہ میں مجھے قربان کرنے کے لیے میری 3 باتوں کا ضرور خیال رکھیں. والد گرامی نے کہا کیسی 3 باتیں؟ ابا جان پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میری آنکھوں پر بھی اور آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں. لیکن میں نے خواب میں پٹیاں بندھی ہوئی نہیں دیکھی بیٹا. آپ نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذبح کے وقت میں آپ کو نہ دیکھ سکوں اور آپ مجھے نہ دیکھ سکیں. کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیتے ہیں. تمہاری دوسری بات کیا ہے؟ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں اس وقت مجھے سجدے کی حالت میں رکھیں، کیونکہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میں اپنے رب سے ملوں تو مجھے سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں جا کے ملوں. یہ اچھی بات ہے. سبحان اللہ. ابا جان میری تیسری خواہش یہ ہے کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے کرتے کو میرے خون سے بھگو کر میری والدہ کے پاس لے جانا، تاکہ جب کبھی زندگی میں اسے میری یاد آئے تو اس کپڑے کو دیکھ کر صبر کر لے اور یہ سمجھ جائے کہ اس خون کی سرخی کے طفیل میرا بیٹا قیامت میں سرخرو ہوگا. اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی. پہلے دونوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی. اس موقع پر شیطان مایوس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا. رب نے کہا اے شیطان اب دور و دفع ہو جا. میں نے تجھے پہلے کہہ رکھا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہ چل سکے گا. فرشتوں نے اطاعت خداوندی کے عجوبے روزگار نظارے کو دیکھنے کے لیے شیطان کو دور جا دھکیلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری لی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن سے کپڑے کو دور ہٹایا. جیسے جیسے وقت کے لمحات گزرتے جاتے ویسے ویسے باپ بیٹے رضا الہی کے مطابق ڈھلتے جاتے. یہ تصویر، یہ نقشہ، یہ پوز رب کو اتنا پسند آیا، اس کا فوٹو بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کے البم میں سجا دیا. اور دنیا والوں دیکھو، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں رب کے آگے سر تسلیم خم کر دیے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چھری چلانا شروع کی. نیچے بیٹے نے آواز دی ابا جان
چھری اثر نہیں کر رہی ہے، شاید آپ کی ضعیف العمری کی وجہ سے چھری پر زور کم پڑ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر بیٹھے تھے وہاں سے سرک گئے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹکا دیے، گویا رب کی رضا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، بائیں ہاتھ سے بیٹے کے سر کو مضبوطی سے پکڑا، دائیں ہاتھ میں چھری لے کر پورے زور سے بیٹے کی گردن کو کاٹنے لگے، لیکن چھری ہے کہ کاٹنے کا نام نہیں لیتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا قربانی کے وقت مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، اور ہونا چاہیے کہ قربانی کے وقت جب رب کی بارگاہ کے آگے میں سر تسلیم میرا بیٹا سر خم کیے ہوئے ہے تو میں رب کی حمد و ثنا کیوں نہ کر لوں، رب کی کبریائی کے تکبیر کیوں نہ کہوں۔ اسی وقت جب آپ نے سوچا کہ مجھ سے کچھ قربانی میں غلطی ہو رہی تو آپ نے تکبیریں پڑھی، ان تکبیروں کے جانے سے شاید قربانی ادھوری ہو۔ ہاتھ سے چھری چلا رہے ہیں اور زبان پر پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بیٹے اسماعیل نے تکبیریں سنی تو سمجھا کہ قریب ہے، میرے والد گرامی اللہ کی کبریائی کے ڈنکے بجا رہے ہیں، خدا کا کلمہ میں بھی پڑھ لوں، آخری وقت ہے۔ جیسے ہی باپ کی زبان سے اللہ اکبر کی تکبیر بیٹے اسماعیل نے سنی، فوراً کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برابر تکبیر پڑھ رہے تھے، بیٹا کلمہ طیبہ کو دہرا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کلمہ پڑھنے کے بعد کہا واللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے سوچا آخری وقت ہے، خدا کی حمد و ثنا ہی کر لوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا للہ الحمد۔ یہ تکبیریں، یہ خدا کی تعریف رب کو اس قدر پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے آنے والے حاجیوں کے لیے مقرر کر دیا کہ اے حاجیوں، تم جب اس جگہ پہنچو، حرم میں داخل ہو تو مجھے ان تکبیروں کے ذریعے اونچی آواز سے پکارو، ایسا نہ کرو گے تو میں تمہارا حج قبول نہ کروں گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ تو مقام حج کا ہے، لیکن دنیا کے جس گوشے میں جہاں کہیں بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے جو مسلم ہیں، ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ جب یہی دن آئیں تو نمازوں کے بعد، ہر فرض کی نماز کے بعد، میری فرض کی ادائیگی کے بعد فوراً سلام پھیرتے ہی، کوئی کلام کرنے سے پہلے ان 3 دنوں میں تم اس تکبیر کو مجھے یاد کرو، تکبیر کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ ابراہیم و اسماعیل نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا تھا، اب تم پر ان 3 دنوں میں یہ بات ضروری ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرو، اس تکبیروں کو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اپنی زبان سے بلند آواز سے پڑھنا واجب قرار دے دیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ اب اسماعیل کی گردن اور بھی قربانی کے لیے سامنے ہیں، آنکھوں پر بھی پٹیاں بندھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا پورا زور صرف ہو رہا ہے، چھری بھی چلائی جا رہی ہے، تمام لوازمات موجود ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹی کی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو گردن صحیح سالم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آیا، چھری ساتھ میں پڑے ہوئے ایک پتھر پر مار دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے چھری، میں نے جو تجھے خواب میں چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو پتھر جیسی سخت چیز کو تو کاٹ دیے، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور میرے بیٹے کے نرم و نازک گردن کو کاٹنے میں تو کیوں ناکام ہے؟ کیوں میرے بیٹے کے نرم و نازک گلے پہ نہیں چل رہی ہے؟ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے حضرات کہ اگر وہ جمادات سے بات کرتے ہیں تو اس غیر جاندار چیز کو بھی نبی کی بات کا جواب دینا پڑتا ہے، اور آواز آتی ہے اے ابراہیم میں کیا کروں؟ الخلیل یامرنی بالقتل والجلیل ینہانی۔ ابراہیم خلیل اللہ تو کہتا ہے کاٹ، اور رب جلیل کہتا ہے نہ کاٹ۔
ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کو جلال آیا. کہا اے چھری میں نے خواب میں تجھے کاٹتا ہوا دیکھا تھا یا نہیں, لیکن یہاں تجھے کاٹنا ہوگا. رب نے جبریل سے کہا جبریل میرے خلیل کے جلال کو دیکھ. مالک ضرور دیکھ رہا ہوں, مولا ضرور دیکھ رہا ہوں. کہا آج ایسا منظر ہے, آج ایسا منظر نظر آتا ہے کہ پیغمبر قربانی دیے بغیر واپس نہیں جائے گا. جبریل جا جنت سے دمبا لے کر آ. دمبا آ گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام برابر چھری چلا رہے ہیں. ہاتھ کو گرم گرم خون محسوس ہوا. چھری نے دمبا کاٹ دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا بیٹا قربان ہو گیا. کھڑے ہوئے اور شکر الحمدللہ پڑھا. اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی, دیکھا تو بیٹا اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. اے بیٹا تیرے ساتھ یہ کیا حال ہوا؟ ابا جان نیچے دیکھو دمبا حلال ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نیچے دیکھا قدموں میں دمبا کٹا ہوا. بڑے حیران ہوئے, یا مولا یہ کیا ہوا؟ میرے آقا یہ کیا ہوا؟ آواز آئی میرے خلیل آج نہ پوچھ کیا ہوا, بس میں رب تجھ سے راضی ہو گیا. راضی ہوا اور کیسے راضی ہوا؟ اب رب کا خواہ جواب سنو. اللہ اکبر. پروردگار عالم فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَا بِذَبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے پکار کر کہا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ہم اپنے پیاروں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. ہم نے تیری آزمائش کی, تو نے عظیم قربانی پیش کر دی, اور ہم نے تیری اس قربانی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے مولا پروردگار یہ تو ٹھیک ہے, میں اس آزمائش میں کامیاب و کامران ہوا ہوں, اور تو نے اس قربانی کو بے مثال کا بنا دیا ہے, لیکن یہ میرا اور میرے بیٹے کا یہاں چل کر آنا, یہ میرا بچے سے اور بچے اسماعیل کا میرے ساتھ پیار کرنا, یہ ہم دونوں کا پٹیاں باندھنا, یہ چھری کا نہ چلنا, یہ میرا زبردستی چلانا, یہ دمبے کا آگے کٹ جانا, یہ سب آخر کیا ہوا؟ کہا ابراہیم تم باپ بیٹا قربان گاہ کی طرف چل رہے تھے, میرے آسمان کے فرشتے آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے. اے ابراہیم تو نے اسماعیل کی جبین کو بوسا دیا, تو نے اسماعیل کی پیشانی کو بوسا دیا, میری حورا نے جنت نے تیری جبین کو بوسا دیا. تو ابراہیم اسماعیل کے قریب ہوا, میں رب تیرے قریب ہوا. تو نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی, میں نے شیطان کو دور رسی دو باندھی. اے ابراہیم تو اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتا رہا, میں چھری کو نہ کاٹنے کا حکم دیتا رہا. ابراہیم ادھر تیری طبیعت کو جوش آیا, ادھر ہمارے دریائے رحمت کو جوش آیا. تو اپنی طرف سے اسماعیل کو ذبح کر رہا تھا, میں اپنی طرف سے دمبے کو آگے کرتا رہا, تو نے دمبے کو حلال کر دیا, میں نے تیری قربانی کو بے مثال کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے آنکھوں سے پٹی کھول دی, اور میں نے ساری حقیقت سارے زمانے کے سامنے کھول دی. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا تھا وہ آغاز باب تھا.